اللہ 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 کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا، جو شخص مجھ سے محبت رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فقر اس پر اتنی تیزی سے آئے گا جتنی تیزی سے سیلاب کا پانی وادیوں کی اونچائیوں سے آتا ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے، لیکن یہ فقر باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام کے بھی آیا تھا فقر، ابو ہریرہ پہ فقر آیا تھا کہ ایک وقت تھا کہ گردن پہ لوگ پیر رکھ کے نکلتے تھے، دوسرا وقت تھا کہ کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے تھے، دوسرا وقت تھا کہ کیسر و کسرا کے تاج قدموں میں تھے، زکوٰۃ دینے والا کوئی تیار نہیں تھا، اونٹ زکوٰۃ کے یوں ہی گھومتے رہتے تھے۔ لیکن کب؟ جب جمیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ایمان والے کے ساتھ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک صبر، نمبر دو شکر۔ اللہ کی طرف سے نعمت ملے صبر کرو، کوئی نعمت ملے شکر کرو، مصیبت آئے پریشانی آئے حالات آئے صبر۔ اس لیے فرمایا ایک بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تو یہ اعمال کیے نہیں، میری نیکیاں تو اتنی ہیں، یہ اس سے زیادہ اجر مجھ کو کیسے مل رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے فلاں مصیبت میں نے تیرے اوپر ڈالی تھی اور اس مصیبت میں تو نے شکوہ نہیں کیا تھا، صبر کیا تھا، یہ اس صبر کا اجر ہے میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن و حدیث جو ہم اور آپ کو دی، اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لن تضلوا، حرف لن ہے، جو عربی جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ عربی کے اندر لیس معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لا معنی بھی نہیں ہوتا ہے، ما معنی بھی نہیں ہوتا ہے، غیر معنی بھی نہیں ہوتا ہے، اور لن معنی بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے لن اس جگہ آتا ہے جہاں کسی بات کو تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جہاں جس بات پہ زور دے کے کہا جائے وہاں عربی لینگویج میں لن استعمال ہوتا ہے۔ لام متکلم فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ دیکھو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب کو اور میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ میں بعض مرتبہ حیران ہوتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں جو دین تھا اور جو قرآن تھا اور جو علم ان کے پاس تھا، کیا ہم اور آپ کے پاس اس سے زیادہ علم ہے؟ کیا ہم اور آپ اس سے زیادہ قرآن جانتے ہیں؟ اس سب کے باوجود جب قرآن کی تعلیم ہوتی، جب قرآن پڑھا جاتا، قرآن نے خود کہا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، ساتھ سے بڑا شروع ہو رہا ہے یہاں سے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، فرمایا آپ دیکھیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ سَمِعُوا، جس وقت ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو مارے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، سچ ہے اور صحیح ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام دین کی مجلس میں کس طرح بیٹھتے تھے، دین کی باتیں سنتے تھے، جبکہ دین ان کی رگ و ریشے میں بھر چکا تھا۔ اور ہم آپ کا حال یہ بے دینی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دین کی مجلس میں نہیں آئے۔ میں اکثر کہتا ہوں جس مجلس کو دیکھ کے فرشتے آ جائیں، جس مجلس کو دیکھ کے فرشتے آ جائیں، ہم اس مجلس کو دیکھ کے پیٹ دکھائیں؟ حدیث فرمایا جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں اور آسمان تک قطار لگا دیتے ہیں ساتھ، اور ہم اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس لیے میرا عزیز ساتھی، جہاں کہیں بھی، میں نے ابھی مسجد میں اعلان کیا تو میں نے کہا کہ اگر ہم ہفتے میں منیمم گھنٹے جوڑے تو تقریباً 180 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے منیمم؟ آگے پیچھے کم ہو گئے تو 180 گھنٹے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اندر۔ ہمارا نوجوان اور ہمارا، اب تو اللہ حفاظت فرمائے، ضعیفوں کا طبقہ بھی 24 گھنٹے کے اندر سے 8 سے 10 گھنٹے موبائل میں دیتا ہے، ٹائم میں دیتا ہے، میں کمی بتا رہا ہوں، 8 سے 10 گھنٹے متواتر موبائل میں دیتا ہے اگر آپ تھوڑا ٹوٹل کریں گے 24 گھنٹے میں سے، لیکن 180 گھنٹے کے اندر سے آدھا گھنٹہ قرآن کو نہیں دے رہا۔ 180 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ شیطانیت والی ہے۔ اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں دیکھ تو اپنے نفس کو خیر کی طرف لگا لے، دیکھ تو اپنے نفس کو خیر کی طرف لگا لے ورنہ یہ شر کی طرف چلا جائے گا۔
ذمہ بات ہے. یعنی خیر کی طرف لگانا پڑے گا. خیر کی طرف نہیں لگاؤ گے تو شر کی طرف اپنے آپ جا رہا ہے. دیکھا اور ایک بات کہتا ہوں, جو کام کرنے کے ہیں وہ کر لیں گے, اللہ ان کام سے بچا لے گا جو کام نہیں کرنے کے. جو کام, ہاں یہ بات یقینی ہے. اللہ کی عبادت, نماز, ذکر, تلاوت کیونکہ نہیں کرنے کے لیے والے جو کام ہے اس کو کرنے کی پھر فرصت ہی نہیں ملے گی. اور پھر دل اللہ سے اللہ اللہ رب العالمین ایسا کر دے گا, اپنے آپ گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. تو جو کام کرنے کے ہیں اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. نہیں کرنے والے کاموں سے اللہ ہم اور آپ کی حفاظت کرے گا. عزیز ساتھی, یہ ہم اور آپ کو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. زمین آسمان ذرہ ذرہ اس کتاب پہ ٹکا ہوا ہے. فرمایا دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک یہ کتاب قائم ہے. جب یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو پھر دنیا کی ضرورت اللہ کو قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. حفاظ کرام ختم ہو جائیں گے. عزیز ساتھی, اس لیے اس کو اہمیت, اس کی بڑی اہمیت ہے اس علم کی. ایک بڑا تاریخی جملہ لکھا تھا کہ ہم اور آپ نیوز پیپر جو آتا ہے نا, جھوٹی سچی خبریں پیسے دے کے خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جھوٹی سچی خبریں پیسے دے کے پڑھتے ہیں, لیکن قرآن کی سچی خبریں فری میں نہیں پڑھتے. قرآن کی سچی خبریں فری میں حاصل نہیں کرتے. اس لیے میں نے کہا آدمی جہنم میں جاتا ہے پیسہ خرچ کر کے, وہ جنت میں نہیں جاتا فری میں. جنت میں ارے 320 روپے کا ڈاٹا ڈلوایا, 500 کا جو فوج میں آتا ہے, دیکھیں کہاں جائے گا یہ, پیسے خرچ ہوئے اور جائے گا کہاں پہ. کلب گیا, کلب کیا خرچ ہوا ہے, پیسے خرچ کریں, شراب خریدی, کیا خرچ ہوا, پیسہ خرچ کر کے جہنم میں جا رہا, فری میں جنت میں نہیں جا رہا. نماز پڑھنے میں کتنے پیسے لگے, ارے ابھی عشاء پڑھی کچھ کٹا کٹا گیا, ابھی قرآن پڑھیں گے کتنے پیسے لگیں گے, روزہ رکھیں گے کتنے پیسے, تو فری میں جنت میں نہیں جا رہا, پیسہ خرچ کر کے جہنم میں جا رہا ہے. اور کرنے والی بات ہے ساتھی, اور کرنے والی بات. اس لیے اپنی زندگی کو تبدیل کریں, یہ غلط پٹری پہ دوڑ لیں گے. اور ہمارے ایک بزرگ کا باقاعدہ ایک میسیج آیا, انہوں نے اس میں یہ کہا کہ دیکھو بھائی, اللہ رب العالمین سے توبہ کریں. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ امت عمومی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. عمومی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے. اس امت میں اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں, اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ امت جتنی زیادہ ہو سکے استغفار کی کثرت کریں گے سبھی شخص انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اذا تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا اعادها. فرمایا جب اللہ کے نبی کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے. اور آپ کے بولنے کی سنت یہ ہے, اللہ کے نبی جب کوئی وعظ کرتے, کوئی تقریر کرتے, تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے زبان سے الفاظ پورے کلیئر سمجھ میں آتے. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جو آپ سمجھ نہیں سکیں, صاف الفاظ آپ زبان سے کہتے تھے.